کے باواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل کی گفتگو سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیوی کے لیے احادیث میں خلاصہ یہ ہے کہ ہی سر من اسرار اللہ تعالی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ سر من اسرار اللہ تعالی یعنی نور خدا ہے۔ نور خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اس نور کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، اس نور سے مراد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ میں بھی حدیث عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت ہی سمبولک آیت ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ارشاد ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اس کائنات کی ساری روشنیاں، ساری حیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے، واجب الوجود ہے، بے نیاز ہے، غنی علی الاطلاق ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے لیکن اللہ کی مثل ہے، فرق ہے۔ عربی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک ہے مثل، ایک ہے مثل۔ مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بسیط ہے، واجب الوجود ہے، مرکب نہیں ہے۔ لیکن مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا، اللہ کی مثل ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا مثل و نور ہی۔ یہ عربی کی لطافت ہے کہ مثل کے ہی یہ ترجمہ کچھ اور ہے، مثل کا یہ ترجمہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثل لیکن ہے، ذات میں اس جیسا نہیں، لیکن اللہ نے اپنی صفات کیا کسی کو عطا فرمائی ہے؟ بالکل عطا فرمائی۔ کل ہی تو میں نے آپ کے سامنے سلسلہ پورا پڑھا ہے کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی صفت کا مظہر بنانا ہے نا۔ وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا۔ یہ صفت کا مظہر بنانا ہے۔ وہ محسن تھا انہیں حسن بنایا، وہ حسین تھا انہیں محسن تھا انہیں حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنایا۔ وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب و شہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا محمد تقی بنایا، نقی مزاج تھا علی النقی بنایا، عسکرانہ شان کا حامل تھا حسن عسکری بنایا، خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو پردہ غیبت میں رکھا۔ غور کیجئے گا، یہاں ایک بات عرض کر دوں، یہاں سے ہم کچھ لے کے جائیں انشاءاللہ زیارت کے سفر سے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، بہت خلاصتاً ایک بات ہے لیکن پوری زندگی پر محیط ہے۔ مومنین کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں، یہاں سے کوئی تبدیلی آئے، کچھ لے کے جائیں اپنے پاس، روحانی طور پر بہتر ہو کے جائیں۔ اس کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ ایک مثال ہے جو میں اس وقت شہادت کا دن ہے تو بہت زیادہ اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ بہت سی پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد۔ تو آپ اپنے آپ میں ذرا دیکھیے گا کہ زیارت سے پہلے اور زیارت کے بعد دو تصویروں میں کوئی فرق ہے یا ویسے ہی سیم ہے، ایک ہی طرح ہے؟ اور اس فرق کی علامت کیا ہے؟ اس فرق کی علامت ہے تخلقوا باخلاق اللہ، خدا کے اخلاق تم اپنانے کی کوشش کرو۔ جیسے اہل بیت علیہ السلام کامل ترین ہے اس کی صفات کے مظہر میں ہونے میں، ہم سے بھی تقاضا کیا گیا ہے کہ اللہ کی صفت اپنانے کی کوشش کرو۔ یعنی کیا؟ وہ صفت کی جو بندوں میں ممکن ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خدا عیب چھپانے والا ہے یا عیب ظاہر کرنے والا ہے دوسروں کے؟ وہ عیب چھپانے والا ہے، تو وہ ستار العیوب ہے، تو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے کہ تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی صفت کا مظہر ہو جانا۔ جب کسی کی کوئی بات پتہ چلے تو فوراً واٹس ایپ پہ فارورڈ نہ کرو، چھپا کے رکھو۔ آپ نے اللہ کی خاطر کسی کا ایک عیب دنیا میں چھپایا، اللہ 70 عیوب آپ کی قیامت میں چھپائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ خدا رزق بانٹنے والا ہے یا رزق روک کے رکھنے والا ہے؟ بانٹنے والا ہے۔ تو جو اللہ تمہیں دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بانٹنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے خدا کی صفت کا مظہر ہونا۔ یہی مطلب ہے قربتاً اللہ کا۔ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے فقہی مطلب قربتاً اللہ کا۔ فقہی مطلب قربتاً اللہ کا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی بجاوری پر نماز پڑھی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھی ہے، قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ اس کا ایک عرفانی پہلو ہے، اور عرفانی پہلو قربتاً اللہ کا یہ ہے کہ مجھے پتہ کیسے چلے کہ میں اللہ سے قریب ہوا کہ نہیں ہوا۔ کوئی ڈسٹنس تھوڑی ہے فزیکل کہ کوئی پیرامیٹر ہو کہ اچھا میں اللہ سے 2 کلومیٹر قریب ہو گیا تو 4 کلومیٹر اور قریب ہو گیا۔ تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا جاؤں کہ اللہ کی صفت کا کتنا مظہر بنتا جا رہا ہوں، اتنا اللہ سے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ بات واضح ہو رہی؟ وہ ارحم الراحمین ہے یا نہیں؟ تو آپ بھی رحم کرنے والے بن جائیں۔ وہ ستار العیوب ہے، آپ عیب چھپانے والے بن جائیں۔ وہ رزاق متین ہے، آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کے نور کا ایک شائبہ
ایک چھوٹی سی جھلک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اس کا جو کامل اظہار ہے وہ اہل بیت میں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل ہے ایک مشکات۔ مشکات کہتے ہیں طاق، چراغ رکھنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، جہاں چراغ رکھا جاتا ہے اس کو طاق کہتے ہیں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ بھی ایک فانوس میں، کانہا کوکب دری، اور وہ اتنا روشن ہے کہ جیسے ایک روشنی دینے والا ستارہ ہو جس کی روشنی سب سے زیادہ ہو، کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے کہ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے، یکاد زیتھا یضیء، اور وہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا، ولو لم تمسس نار، چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو، جو حدیث میں آیا ہے چاہے تم انہیں حق خلافت نہ بھی دو تب بھی اپنا علم تمہیں نوازتے رہیں گے، روکیں گے نہیں، ہے علی کے پاس آؤ گے علی عطا کریں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں آج کل ایام فاطمیہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیا تھا تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ انہیں لعنت بھیج رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کے پاس وہ آتے تھے مشورہ لینے کے لیے، تو مولا علی نے تو مشورہ دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کے اور ان کے تعلقات تو اچھے تھے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ بسا اوقات اغیار کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے، کچھ دبے لفظوں میں اپنوں کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرعون کو رزق دے رہا تھا یا نہیں دے رہا تھا؟ دے رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں فرعون کو رزق دے رہا تھا جبکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ ربوبیت کے منصب کے خلاف ہے کہ اللہ کسی سے رزق روک لے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی دے گا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی رزق عطا کرے گا، وہ نمرود کو بھی دے گا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی رزق عطا کرے گا۔ دنیا کا معاملہ وہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے روک کے رکھی ہو، نہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس عقیدے کو یا فرعون کے دعوے کو قبول کر لیا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امیر المومنین کی امامت کے منصب کی شان کے مطابق ہے کہ اگر کوئی غیر بلکہ دشمن بھی آئے سوال پوچھنے کے لیے تو علی اسے رد نہ کرے، جواب دیں علی۔ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی حجت ایسی خلق ہی نہیں کی کہ تم مجھ سے سوال کرو اور جواب میں کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، وہ حجت ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے یہ طے نہ کیجیے گا آپ کے یہ تعلقات بالکل ٹھیک تھے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو بند نہیں کرتا، علی نے کبھی اپنے علم کو بند نہیں کیا، عطا کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لہذا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثل ہے ایک طاق، طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا۔ یہ طاق کیا ہے؟ وہ چراغ کون سا ہے؟ اس چراغ کی کون سی روشنی ہے؟ آئیے حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے میرے ساتھ امام نے فرمایا المشکات یا فاطمہ، جہاں نور الہی رکھا جائے اس جگہ کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ یہ ترجمہ ہے فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس حدیث کی روشنی میں چراغ المصباح فرمایا حسن، چراغ الہی حسن ہے، وہ چراغ جہاں رکھا جائے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ مشکات یا فاطمہ، المصباح حسن، الزجاجہ یا حسین، فرمایا وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، جس فانوس سے اس چراغ کی روشنی آگے بڑھتی ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ اس لیے کہ پنجتن میں سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، لہذا اس نور الہی کی روشنی جس فانوس سے پھیلے گی وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ کوکب دری، یہ چراغ ہے کوکب دری کی طرح، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ روشن ایک شجرہ مبارکہ سے، حدیث میں یہ شجرہ ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، سبحان اللہ۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار، یہ اپنا علم تمہیں عطا کرتے رہیں گے چاہے تم انہیں روشن نہ بھی ہونے یا خلافت نہ بھی دو تب بھی عطا کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا، ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ انسانوں کے لیے ایسی ہی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، جس کے بعد میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر، اگلی آیت میں فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس نور کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ نور کہاں ہے؟ وہ نور فی بیوت، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ،
اس نور کی جو مثل ہے وہ کچھ گھروں میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ایسے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہاں بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس کی ایک پہچان ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ گھر وہ ہیں جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. نماز کے بعد کی تسبیح آپ کو کس گھر سے ملی ہے؟ بات واضح ہو رہی میرے ساتھ ہیں؟ نماز کے بعد کی تسبیح کہاں سے، کس نے سکھائی ہے آپ کو، کس کے نام سے منسوب ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان آپ دیکھیے گا. آپ اللہ کا ذکر کریں تسبیح فاطمہ زہرا ہے. اللہ کا ذکر ہے وہ تسبیح فاطمہ زہرا ہے. نماز جعفر طیار میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 مرتبہ پڑھیں، ہے نماز جعفر طیار. یعنی آپ آئیے اہل بیت کے پاس، اہل بیت آپ کو خدا تک پہنچا دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہ تسبیح وہ ہے کہ جو امام نے فرمایا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں ایک ایک عربی سناؤں اور اس کے بعد ترجمہ سنا، لہٰذا میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام نے فرمایا، مستدرک الوسائل کی روایت ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو فرض نماز سکھلاتے ہیں ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. لہٰذا میری جوانوں سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے کہا، وہ بھی بہت جلدی جلدی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بے توجہی سے، فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جائیں، وہیں بیٹھیں اور کم از کم تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیں، کم از کم اتنی تاکیبات پڑھیں. یہ جو امام نے فرمایا کہ ذکر میں 100 کے برابر ہے اور نامہ اعمال میں 1000 کے برابر ہے. یہ بیوی کا تحفہ ہے آپ کو. ذکر میں 100 کے برابر، نامہ اعمال میں 1000 کے برابر. سورہ جمعہ، کل نماز جمعہ کا دن گزرا ہے، یعنی روز جمعہ کل گزرا، تو سورہ جمعہ کی آیت کیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. کتنی خوبصورت بلیغ تعبیر ہے. یہاں سے کچھ چیزیں سیکھ کے جائیں میں اور آپ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے وَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پہلے محنت کرو، کماؤ، روزگار کماؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کو سست اور کاہل مومن پسند نہیں ہے. جاؤ محنت کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. لیکن اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. فضل خداوندی ہے وہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کہا اللہ کا ذکر کثیر کرو. یہ آگے آیت ہے، اللہ کا ذکر کثیر. اللہ کہہ رہا ہے میرا بہت زیادہ ذکر کرو. کتنا زیادہ ذکر کریں؟ 1000 مرتبہ تسبیح پڑھیں، 10,000 مرتبہ اما یجیب پڑھیں. کتنی مرتبہ کریں گے تو اللہ کا ذکر کثیر ہو جائے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہاں ذکر کثیر کیا ہے؟ 1000 مرتبہ ہے، 10,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ، خدا کی شان کے مطابق تو کوئی عدد بھی پورا نہیں ہوگا. تو ذکر کثیر کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تم سے ہزاروں مرتبہ اپنا نام کہلوائے؟ نہ، اس ذکر کثیر سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے. اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں صبح و شام میری تسبیح ہوتی ہے. ان گھروں میں میرا نور ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، جنہیں تسلی ملتی ہے ان کتابوں سے کہ جو اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ دوسروں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کی کتاب سے ریفرنس دے دیتا ہوں. شواہد التنزیل، عبید اللہ بن عبداللہ حسکانی حنفی کی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533. اتنا پریسائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں چیک کر لیجئے گا، اور جو مومنین دیکھ رہے ہیں اسے. ٹھیک ہے. بہار الانوار، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 325. یہ تو خیر ہمارے ہاں تو اور بھی کتابوں میں موجود ہے. تو شیعہ سنی کتاب میں حدیث موجود ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو قام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ای البیوت ھذی، یا رسول اللہ جن گھروں کا ذکر ہو رہا ہے جس میں اللہ کا نور ہے، یہ کون سا گھر ہے؟ تو پہلے رسول اللہ نے کہا ہی بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہے. اتنا کہہ کے رسول اللہ خاموش ہو گئے. بعض لوگوں کو اطراف میں یہ تکلیف ہوتی تھی کہ کہیں جب نبی کی فضیلت کوئی بیان ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ رسول اللہ مولا علی کا بھی نام لے کے ساتھ رہے. تو کبھی ہوتا ہے کہ جو دل میں خیال ہوتا ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے فوراً. تو فقام الیہ فلان، ایک فلاں صاحب اٹھے. کتاب میں تو نام لکھا ہوا ہے، میں یہاں نام مجلس کے تقدس کی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں. تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا البیت میں نا، یہ جو آپ نے کہا کہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں نور خدا ہے، تو کیا یہ گھر بھی انہی میں سے؟ وہ اشارہ الی بیت علی و فاطمہ، اور انہوں نے اشارہ کیا علی اور زہرا کے گھر کی طرف کہ کیا یہ گھر بھی انہی انبیاء کے گھر جیسا ہے؟ خدا کی قسم رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان جیسا ہے، بلکہ زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے جملہ صادر ہوا کہ نعم من افضلها، یہ گھر ان جیسا نہیں ہے، تمام انبیاء میں افضل ترین گھر ہی علی ابن ابی طالب کا.
بات واضح ہو رہی؟ مل کے ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی۔ افضل ترین گھر ہی علی اور زہرا کا ہے جہاں نور خدا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا حضور نے فرمایا تھا کہ لو لا علی لم یکن لفاطمہ کف، علی نہ ہو تو سیدہ کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ جس کی حد نہیں۔ دنیا کے سارے علماء، فقہا، مجتہدین، علماء سب زندگی بھر اس پر گفتگو کرتے رہے تو کم ہے، اس لیے کہ دو ہستیاں تھیں، ایک گھر کے باہر ایک گھر کے اندر۔ گھر کے باہر بدر و احد و خیبر و خندق، علی کا رکوع میں زکوٰۃ دے دینا، علی کا شب ہجرت بسر رسالت پر سو جانا، مرد ہونے کی حیثیت سے سب کے سامنے تھا، خاتون ہونے کی حیثیت سے چونکہ بی بی حجاب میں تھی، لہذا سیدہ کونین کے وہ تمام فضائل اس طرح سے ملأ عام میں آ نہیں سکتے تھے۔ تو حضور نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جو تم علی کو دیکھ رہے ہو نا، بس اگر فاطمہ نہ ہو تو علی کی برابری کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ جتنے مولا علی کے فضائل ہیں وہ سمجھ لیجئے سب فاطمہ زہرا کے فضائل سلام اللہ علیہ۔ کوئی نہ آدم ومن دونہ ہو، آگے کا آدم نہ غیر آدم، یہ آگے آدم علیہ السلام کا لفظ کہہ کر حضور نے اس فہرست میں انبیاء کو بھی شامل کر لیا۔ یہ لفظ بہت قیمتی ہے۔ حضور نے کہا آدم فمن دونہ ہو، نہ آدم نہ غیر آدم، کوئی نہیں ایسا کہ جو علی کی ہمسری کر سکے سوائے فاطمہ زہرا کے۔ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفر، کوئی فاطمہ کی ہمسری کر سکے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اصل ترجمہ یہ بنے گا۔ تو پھر علی کون ہے؟ علی قطب عالم امکان ہے۔ قطب عالم امکان کا مطلب مولا کائنات نے خود اپنے لئے کہنا ہے، قطب عالم امکان، عالم امکان یعنی پوری کائنات، اس کا قطب، اس کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے، جس کے گرد عالم امکان گھوم رہا ہے۔ قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یعصوب الدین ہے، نبع عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے۔ سبحان اللہ۔ علی رسول اللہ کے ساتھ خلق اول ہے، خلق اول ہے، مخلوق اول ہے۔ علی عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، سر اللہ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، حب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے۔ تمام تر فضائل علی ابن ابی طالب جب اپنی پوری معراج پر پہنچتے ہیں تو فاطمہ سے اوپر نہیں جاتے ہیں، برابر بنتے ہیں، اس حدیث کے مطابق برابری ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مولانا صاحب یہ تو یعنی یہ بہت بڑی بات ہے نا، یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، تو میں آپ کے سامنے حدیث بھی سنا دوں۔ حضور نے یہ کہا تھا یا علی انفذ ما امرت کا بھی فاطمہ، گھر کے اندر اگر سیدہ آپ کو امر کریں، کوئی علی کو امر کر سکتا ہے؟ حکم دیں تو انفذ، آپ نافذ کیجئے گا، آپ پر واجب ہے۔ مقام سیدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سلام اللہ علیہ۔ بس عزیزوں، اس لیے بقول شاعر میں آپ کے سامنے 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد منزل مسائل پہ جاتا ہوں۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، کیا مطلب اس کا؟ مولا امام زمانہ اپنے زمانے کے حیدر ہے نا، 14 معصومین ہی میں یہ بات ہے، اس سے باہر کی بات نہیں ہے، کہیں اور ذہن نہ جائے۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، حسین بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں، امام جعفر صادق بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ ایک مستور ہے، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، کس میں جرأت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ جب تک زہرا راضی نہ ہو، یا بات واضح ہو رہی ہے؟ میں آپ سے اس مجلس میں بھی قربتاً اللہ گزارش کرتا ہوں، مجلس کی قبولیت کے لیے آپ میں سے کوئی مولا علی علیہ السلام کا نعرہ لگا دے تاکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہو۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ کام آپ کا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سیدہ کونین کے مصائب پہنچانے ہیں۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے ہمیشہ یہ حدیث سن رکھی ہے جو صحیح حدیث ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ امام حسن نے کہا تھا اے حسین آپ کے مصائب جیسا دن کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور حدیث بھی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا لا یومک محنتنا یوم کربلا، ہمارے مصائب جیسا کربلا کا دن اور کوئی مصائب کا دن نہیں ہے، الا یوم السقیفہ۔ حدیث موجود ہے، الکتاب الہدایۃ الکبریٰ میں حدیث موجود ہے، سوائے
اس دن کے جب حق علی بن ابی طالب کو غصب کیا گیا، وَإِحْرَاقِ باب امیر المومنین، جس دن علی بن ابی طالب کے گھر کو جلایا گیا، مولا نے کہا یہ دن اس سے زیادہ سخت ہے ہم اہل بیت کے لیے۔ قتل الحسین بالمدینہ، مصائب کا آغاز وہاں سے ہے۔ ٹھیک ہے، آج شہادت کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کچھ باتیں بچوں تک پہنچ جائیں، جتنا میں پڑھ سکتا ہوں اور جتنا مولا نے مجھے اجازت دی ہے یہاں پر اتنا میں پڑھوں گا۔ ایک خط ہے جو بی بی پر ظلم کرنے والے قاتل ہیں، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، آپ پر واجب ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ اس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو، خود خط لکھا ہے اس نے کہ میں نے دروازے سیدہ پر کیا کیا، ذرا یہ محفوظ رہ جائے تو آپ تک پہنچ جائے یہ بات۔ یہ خط ہے بہار الانوار میں، جلد نمبر 30 میں۔ اس خط کے ترجمے کے کچھ حصے سناتا ہوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بت پرست تھا، وہ اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہے میں بت پرست تھا۔ امام نے فرمایا ہے کہ من شک فی کفرہما فقط کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے، یاد رکھیے گا یہ کہ میں بت پرست تھا اور بت پرست ہی رہا، ایمان کا فقط اظہار کیا تھا، نفاق کو چھپا کر رکھا۔ جب میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا تو اس میں علی و فاطمہ موجود تھے۔ یہ خط میں لکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، ان کے بچے حسن اور حسین بھی موجود تھے، زینب اور ام کلثوم موجود تھیں، اور ان کی کنیز فضہ بھی موجود تھی۔ میرے ہمراہ ابن ولید تھا، خط پڑھ رہا ہوں میں، میرا غلام کنفس تھا، مجمع جمع تھا، میں نے دروازے کے حلقے کو زور سے پیٹا، کنیز باہر آئی، میں نے اس سے کہا علی سے کہو خلافت کا لالچ نہ کرے۔ یہ بیہودہ لفظ ہے خط کا، اور فضول کام نہ کرے، علی سے کہو۔ سیدہ چادر لے کر باہر آئیں، فرمایا اے جھوٹے اور گمراہ، اے جھوٹے اور گمراہ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے اور اس شخص کے لیے ذرہ برابر نرم گوشہ رکھ سکتا ہے اپنے دل میں، وہ قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دے گا؟ اور اگر کوئی بظاہر سید ہوتے ہوئے یہ کام کرے تو میں کہتا ہوں یار ہم تو غیر سید غلام سید ہیں، آپ سید ہیں۔ اور پھر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نرم گوشہ رکھے جس نے آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ یہ کیا، جس نے آپ کی ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو بی بی نے کہا کہ اے جھوٹے اور گمراہ، اس شقی نے کہا اے فاطمہ احمقوں کی طرح بات نہ کرو، اگر علی باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا اور اس میں رہنے والے ہر شخص کو جلا دوں گا۔ خط ہے اس لعین کا، کہتا ہے مختصر کرتا ہوں، بالآخر ہم نے دروازے کو جلانا شروع کیا، ہم دھکا دے رہے تھے دروازے کو، فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بند کر کے رکھا تھا دروازے کو، تھوڑا سا دروازہ کھل گیا تو میں نے ہاتھ اندر بڑھا دیا اور سیدہ کے ہاتھوں پر تازیانوں سے چوٹ لگائی، سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا، دروازہ گرا، سیدہ پر دروازہ گرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا، میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، لیکن علی کے ہاتھوں بدر و احد میں میرے بزرگوں کا قتل ہو گیا۔ عزیزوں آج بھی اگر کوئی نہ رو پائے تو وہ کب رو پائے گا؟ فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے، آج حسن و حسین یتیم ہو گئے، آج زینب اور ام کلثوم کے سامنے ماں کا جنازہ رکھا ہے، علی کہہ رہے ہیں آہستہ رونا، مدینے والوں کو خبر نہ ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہتا ہے کہ میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا، میں آگے بڑھا اور میں نے لات ماری دروازے پر، زہرا پشت در پر تھیں، اب پیچھے ہے دیوار، درمیان میں ہے بی بی، آگے ہے دروازہ، میخیں لگی ہوئی تھی دروازے پر، ایسا میں نے پیس دیا اس دروازے کو۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے مرثیہ لکھا ہے کہ ایک میخ تھی کہ جو دروازے میں تھی، پھر وہ کہتے ہیں کہ سلسد رہا خزینت اسراری، مجھ سے کیا پوچھتے ہو وہ میخ کہاں پیوست ہوئی، اسی زہرا سے پوچھو جس نے علی کی خاطر قربانی دی تھی۔ مخنے میں سیدہ کا چہرہ تھا، اتنی زور سے سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف، آدھا جملہ پڑھوں گا میں پورا نہیں پڑھوں گا، اس نے ایسی گستاخی کی جو خط میں لکھا ہے، اس نے کہتے ہیں دونوں گوشوارے گر گئے بنت رسول کے، سکینہ کی بالیاں کربلا میں چھینی گئی، فاطمہ کی بالیاں مدینہ میں اتر گئی، علی آگے بڑھے، سیدہ گری ہوئی تھی، اب روایت ہے کہ علی نے سیدہ کے جسم پر چادر ڈال دی، جیسے کوئی میت پر کپڑا ڈال دیتا ہے، تو یہ سیدہ مر چکے تھے۔
یا اللہ یا اللہ. سیدہ کا درد حمل شدید ہو چکا تھا، محسن شہید ہو چکے تھے. بس قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ جب بی بی محسن کا لاشا لے کر آئیں گی. ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ ہوں گی اور ایک طرف بی بی فاطمہ ہوں گی، اور بی بی فاطمہ آگے بڑھ کے کہیں گی پروردگار آج تو میرے اور حسین کے قاتلوں کے درمیان انصاف کر دے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے قاتلوں کا بدلہ لوں. ہاتھوں میں محسن کا لاشا ہوگا، ایک ہاتھ میں بی بی کے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہے جو روایت ہے، اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں شہزادہ علی اصغر کا لاشا ہے. یعنی نانی نواسے کے لاشے کو لائیں گی اور دادی پوتے کے لاشے کو لائیں گی. اور علی جی ابن ابی طالب آگے بڑھ کے کہیں گے کہ اے بی بی کوئی سامان شفاعت ہے آپ کے پاس؟ تو پھر بی بی مالک سبتین کی روایتیں کہیں گی کفال اجل حاضر المقام الیدان مفتوحتان من ابن العباس. اس مقام شفاعت کے لیے زہرا کے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہیں. بس عزیزو زہرا زخمی تھی. میں 2-3 جملے کہوں گا اس کے بعد آپ نوحہ سنیں گے. ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا علی گریا کرتے تھے تو روایت میں ہے کہ علی کے آنسوں کو لے کر اپنے زخموں پر لگاتی تھی زہرا اور کہتی تھی کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ مظلوم کے آنسوں میں شفا رکھی اللہ تعالیٰ نے. ایک مرتبہ دق الباب ہوا تو بی بی کی چونکہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی تو معمولاً فضا جاتی تھی دروازہ کھولنے، لیکن زہرا کھول اٹھی. جب دروازہ کھولا تو مولا علی نے کہا یا بنت رسول اللہ آپ کیوں زحمت فرمائی آپ نے؟ کہا یا ابو الحسن میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے، لہذا میں خود آئی ہوں آپ کو سلام کرنے کے لیے. کوئی سلام کرے نہ کرے رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرے گی. علی نے کہا اے زہرا اب تو وہ وقت آ گیا، علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دے. رونا ماتم کرتے رہنا یہ غربت علی ہے. علی تو وقت آخر آیا، بی بی زینب کو بلایا، وصیتیں فرمائی. ایک وصیت میں نے صندوق والی پڑھی تھی پہلی مجلس میں کہ صندوق سے کفن نکالا اور کہا کہ یہ کفن جنت سے آیا ہے. اپنا کفن بتلایا، علی کا کفن، حسن کا کفن، حسین کا کفن نہیں بتلایا. تو بی بی زینب نے پوچھا تھا کہ اماں حسین کا کفن جنت سے کیوں نہیں آیا؟ کہا حسین کا لاشا بے گور و کفن ہوگا. پھر اس کے بعد بٹھا کر کہا اے زینب تیرا بھائی محسن تو شہید ہو گیا، لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ تیرے بابا کو ایک اور بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام عباس رکھنا اور اس سے کہنا فاطمہ زہرا نے اسے سلام عباس کا سلام کہا ہے. اور دوسری وصیت کی لیکن خاموشی سے کی. اس وقت کھلی وہ وصیت جب عصر عاشور حسین رخصت کے لیے آئے، بی بی آگے بڑھی کہ اماں کی وصیت تھی حسین کے خوش کرنے کا موقع لینا جہاں شمر کا خنجر چلے گا. عزیزہ ماتم کرنا آخری دن رہ گیا بہت سے زائرین کا، اب رخصت کی گھڑی قریب ہے. ایک وقت آیا سیدہ دنیا سے رخصت ہونے لگی، سانسیں رکنے لگی. علی ابن ابی طالب کبھی اٹھے اور گرے اور پہنچے زہرا پر کہ زہرا کلمینی، میں قریب علی کہتا ہوں مجھ سے کلام کرو. علی سے کہا یا ابو الحسن خدا نے مجھے آپ کی زوجہ بنایا دنیا اور آخرت میں تاکہ آپ کی زوجہ بن کر رہوں. میں شرمندہ ہوں آپ کی زیادہ خدمت نہ کر پائی. میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، ان افراد کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا. بس یہ کہہ کر سیدہ کی ہچکیاں بن گئی. زہرا دنیا سے چلے گئے، علی تنہا رہ گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے تھے گریہ نہ کرو مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. غسل و کفن کا اہتمام مظلوم علی ابن ابی طالب نے کیا، لیکن علی غسل دیتے ہوئے ضبط نہ کر سکے. زینب نے کہا آپ تو ہمیں چپ کروا رہے تھے، گریہ کا سبب کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں، ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے. دل کہتا ہے زینب نے گریہ کیا ہوگا. علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ سے شام کوڑوں پر کوڑے کھانا ہوگے. سیدہ کا جنازہ تیار ہوا. مولا نے کہا بیان النوار کی روایت ہے کہ بچوں آؤ اپنی ماں سے آخری ودا کر لو، حلموا الی امکم وتزودوا، اپنی ماں سے آخری خدا حافظ کہہ لو. تو حسن آگے بڑھے، زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے. کہتے تھے جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائیں گی. چل لمحے گزرے جب کوئی صدا نہ آئی،
کہا ماں یہ تاریخ میں مقتل میں جملے واہ غربتا، آج عجم غربت کا عالم ہے حسین پر، حسین آپ کو پکارنا چاہے اور آپ جواب نہ دے، یہ کہنا تھا بندے کا فن ٹوٹے فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا۔ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہن سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی کے گریا رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اللہ، مانتا تڑپی تو دستور کو ہم ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کا فن ٹوٹ گئے، حسین کو سینے سے لگایا، ملائکہ نازل ہوئے کہ یا علی حسین، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یا علی حسین کو جدا کرے، آسمانوں میں کوہرام بپا ہے، علی آگے بڑھے، حسین کو جدا کیا، آپ سب گئے نا بی بی سکینہ کے مزار پر، بس یہ حسین کا مقدر تھا کہ علی نے جدا کیا، وہ سکینہ کا مقدر تھا، حسین سے لگتے تھے، شعر نے جدا کیا، اتنے تماچے مارے، سکینہ وش کھا کر گر گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی زہرا، آج علی بھی ہے حسن بھی ہے، آپ سے سنا نہ گیا حسین کی زبان سے واضح بتا، کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، درمیان میں بڑا مولا لیٹ گیا، کہتا تھا واہ غربتا، واہ غربتا، آج علی غریب ہو گیا۔ حسن اور حسین سے کہا خاموشی سے جانا، رات کا وقت ہے، ابو ذر کو بلاؤ، سلمان کو بلاؤ۔ ابو ذر کے گھر پہ دق الباب ہوا تو اس کے بعد ابو ذر باہر نکلے، کہا ادعو لی یا ابا ذر، بابا نے کہا ابو ذر کو بلانا، لقد ماتت امنا، ہماری ماں مر گئی ہیں۔ سلمان بھی آئے، ابو ذر بھی آئے، تو مولا نے ابھی تک بڑا ضبط کیا ہوا تھا۔ آپ نے جنازے میں کبھی دیکھا ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت ضبط کرتے ہیں، لیکن بہت کوئی قریبی اپنا مل جائے نا تو پھر اس سے گلے لگ کے دھاڑے مار مار کے روتے۔ اب روایت میں جیسی سلمان ارے اٹھے، سلمان کے گلے چیخ مار کا سلمان بنت رسول گزر گئی، سلمان علی تنہا ہو گیا، خاموشی سے جنازہ چلا، علی کتنا مظلوم ہے، جنازہ دینے والا تو ہے لیکن کوئی محرم لے رہا، قبر زہرا سے تو ہاتھ برآمد ہوئے، کہا اے علی میری امانت مجھے واپس لوٹا دو، کہا یا رسول اللہ آپ سوال کیجئے گا اپنی بیٹی سے کہ کیا کچھ ہوا، فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا۔ یا زہرا، یا زہرا، یا حسین۔